اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈمان آئی لینڈ کی، جو سفید ریت کے ساحل کے لیے مشہور ہے۔ یہ آئی لینڈ انڈین اوشین یعنی بحر ہند میں موجود ہے۔ یہاں کے لوگوں کو دو طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان دونوں طبقوں کی روایات اور ثقافتیں مختلف ہیں، جو ایک خوبصورت کمبینیشن بناتی ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ شکار کو پسند کرتے ہیں اور یہ لوگ صدیوں سے ہی شکار کرتے آ رہے ہیں۔ انڈمانی لوگ سخت شکاری ہیں۔ یہ دیسی خنزیروں کا شکار کرنے اور ماہی گیری کرنے میں انتہائی مہارت رکھتے ہیں اور ان کا باہری دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ 21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 18ویں صدی کے آخر تک انڈمانی ثقافت اور زبان کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھا گیا۔ اس زبان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زبان ہزاروں سال پہلے اپنے طور پر تیار کی گئی ہے، اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ وینیشین مارکو پولو نے انڈمانیوں کے بارے میں دی ٹریولز آف مارکو پولو میں لکھا کہ یہ لوگ بغیر بادشاہ کے ہیں اور بت پرست ہیں۔ یہ ایک انتہائی ظالم نسل ہے۔ یہ ہر ایک کو کھاتے ہیں جسے وہ پکڑ سکتے ہیں۔ یہ لوگ گوشت، چاول اور دودھ پر رہتے ہیں اور ان کے پھل ہمارے پھلوں سے مختلف ہیں۔ چاوبے اینڈ انڈیکوٹ نامی شخص کے مطابق جزائر انڈمان کو 26,000 سال سے بھی کم عرصہ قبل آباد کیا گیا تھا۔ اس جزیرے کو ایسے لوگوں نے آباد کیا جو افریقہ سے باہر آنے والے پہلے مہاجرین کی براہ راست اولاد نہیں تھے۔ انڈمان جزیرے کو شمال مشرقی ہندوستانی لوگوں نے زمینی پل کے ذریعے آباد کیا تھا۔ پہلے یہ فرض کیا جاتا تھا کہ انڈمان کے آباؤ اجداد جنوبی یوریشین یا آسٹریلین کا حصہ تھے، جو افریقہ سے باہر انسانیت کی پہلی توسیع تھی۔ انڈمانیوں کی حفاظت برطانوی آبادی کے ساتھ ساتھ بدل گئی۔ ان کی بیماریوں کے خلاف جنوب مشرقی علاقوں کے رہائشیوں نے بڑے پیمانے پر تجربات کیے، لیکن قیام کے 4 سالوں کے اندر یہاں کی آبادی میں کمی ہونے لگی، جیسا کہ نمونیا، خسرہ، انفلو کی وبائیں تیزی سے پھیلنے لگیں اور انہیں بہت زیادہ نقصانات اٹھانا پڑے۔ 19ویں صدی میں خسرہ کی وبا نے ایک بار پھر انڈمان کی 50% آبادی کو ہلاک کر دیا۔ یہاں کے لوگ شراب کے بھی بے حد شوقین تھے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ 19ویں صدی کے آخر تک آگ لگانا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے انگارے کو احتیاط سے محفوظ کر لیا، یعنی آگ کے شعلے کو سنبھال کے رکھا۔ سن 1867 میں انگریزوں نے انڈمان جزیرے پر آسام کی وادی سے جہاز کے تباہ ہونے والے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک فہم یعنی آپریشن کا آغاز کیا۔ جزیرے تک پہنچنے پر وہاں کے لوگوں نے اس فہم پر حملہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ سن 1923 میں برطانوی ماہر فرینک فن، جنہوں نے سن 1890 کی دہائی میں انڈین میوزیم کے لیے کام کرتے ہوئے اس جزیرے کا دورہ کیا، انہوں نے انڈمان کے لوگوں کو دنیا کے قدیم ترین لوگوں کے طور پر بیان کرتے ہوئے لکھا، میں ان خنزیروں کے سادہ لباس پر رشک کرتا تھا، جو خواتین کے معاملے میں وجیہہ اور کمر بند تھے اور مردوں کے معاملے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کے مفادات کی دیکھ بھال ایک انگریز سول سرونٹ کرتا تھا، جسے یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ کوئی بھی انہیں شراب فروخت نہ کرے یا ان کے ساتھ کسی قسم کی مداخلت نہ کرے، لیکن یہ افسر انچارج خود بھی ان کے درمیان جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ سن 1940 کی دہائی میں قبیلہ جاروا پر سامراجی جاپانی افواج نے اپنی دشمنی کے لیے حملہ کیا، لیکن اس حملے کو جنگی جرم قرار دے کر جاپانی فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سن 1974 میں ایک فلم کے عملے اور ماہر بشریات نے کچھ برتن اور ایک پین چھوڑ کر دوستانہ رابطے کی کوشش کی، اور ایسے ہی ایک شمالی سینٹینل جزیرے پر ساحل سمندر کے قریب پھل اور کھلونے رکھے گئے، لیکن یہاں کے ایک باشندے نے ایک فلم ڈائریکٹر کو ران میں تیر مار ڈالا اور اگلے سال پوری سیاحتوں کو انہوں نے تیر مار مار کر بھگا دیا۔ 2 اگست سن 1981 کو ہانگ کانگ کا مال بردار جہاز پرائم روز شمالی سینٹینل جزیرے کی چٹان پر گرا۔ کچھ دنوں کے بعد متحرک جہاز کے عملے نے دیکھا کہ چھوٹے سیاہ فام آدمی نیزے اور تیر اٹھائے ہوئے تھے اور ساحل سمندر پر کشتیاں بنا رہے تھے۔ پرائم روز جہاز کے کپتان نے فوری طور پر ایئر ڈراپ کے لیے ریڈیو کیا تاکہ عملہ اپنا دفاع کر سکے، اور 1 ہفتے کے بعد عملے کو ہندوستانی بحریہ کے ہیلی کاپٹر نے بچا لیا۔
1996 तक जारवा उड़ने वाले तीरों के इलाके के नाम से मशहूर था। वक्तन फवक्तन इन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से इनके लिए महज की हुई ज़मीनों में शिकारियों पर हमला किया और इन्हें हलाक किया। इन्होंने अंडमान ट्रंक रोड तमीर करने वाले कुछ कारकुनों को भी मार डाला। ये रोड जारवा ज़मीनों के पास से गुजरता है। जारवा के साथ इब्तदाई पुरअमन राब्तों में से एक राब्ता सन 1996 में हुआ था। कदम तिल्ला शहर के करीब यहाँ के आबादकारों को एक एनिमी नामी 9 उम्र जारवा लड़का मिला। ये लड़का टूटे हुए पाँव के साथ जख्मी था। ये लोग एनिमी को अस्पताल ले गए जहाँ इसकी अच्छी देखभाल की गई। कई हफ्तों के दौरान एनिमी अपने जंगल के घर वापस आने से पहले हिंदी के चंद अल्फाज सीखे। अगले साल जारवा के अफराद और छोटे गिरोह सड़कों के किनारे नजर आने लगे और कभी कभार खाना चोरी करने के लिए बस्तियों में जाने लगे। 17 नवंबर सन 2018 को अमेरिका के एक शहरी जॉन एलन चौ को इस वक्त हलाक कर दिया गया जब इसने सेंटिनल्स कबीले में ईसाईयत मुतारफ कराने की कोशिश की। सेंटिनल कबीले को बैरूनी दुनिया के साथ राब्ते से महफूज रखा गया है। इस जजीरे के दौरे को हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक ममनू करार दिया गया है। चौ को मुकामी माहीगिरों ने जजीरे के करीब लाया था, जिन्हें बाद में इसकी मौत की तहकीकात के लिए गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके रहन सहन और इनके लिबास के बारे में। ये लोग कदीम दौर से शिकार ही करते आ रहे हैं और इन्होंने कभी भी काश्तकारी नहीं की। ये लोग शिकार को जमा करने में ही अपनी जिंदगी बसर कर देते हैं और इनका वाहिद हथियार तीर कमान और लकड़ी के हारपून यानी नेज़े थे। इनके मर्दों ने फाइबर से बनी कमरें पहन रखी थीं, जिनमें शिकार के लिए मुफीद औजार और हथियार रखे होते थे। दूसरी तरफ खवातीन ने एक कबायली लिबास पहना हुआ था जो पत्तियों पर मुश्तमिल था, जिसे बेल्ट से पकड़ा हुआ था। इनमें से अक्सर के जिस्मों को पेंट किया गया था। ये लोग आम तौर पर पत्तियों और चट्टानों पर सोते थे और कबाइल के दरमियान आर्जी रहाइश रखते थे। माहिर बशरियात रेडक्लिफ ब्राउन ने दलील दी कि अंडमानियों की कोई हुकूमत नहीं और वो ग्रोही इत्तफाक राय से फैसले करते थे। ये लोग 3 जिस्मानी खसूसियात जो अंडमान जजीरे को मुतारफ करती हैं, इनमें शामिल हैं जिल्द का रंग, बाल और कद। अंडमान के लोगों की जिल्द स्याह होती है, कद में ये लोग छोटे हैं और जुर्जरीदार बाल होते हैं। जिनियाती मामले से ये बात सामने आई है कि अंडमानी लोग ज्यादातर जनूबी एशियाई शिकारियों से जुड़े होते हैं, जिन्हें कदीम आबाई जनूबी हिंदुस्तानी कहा जाता है। नाज़रीन, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।